الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 51 اور 52 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہی نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم آدمی کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ صحیح معنوں میں اس کا اتباع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہود کو تورات کا علم تو عطا کیا تھا، لیکن یہ لوگ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے تورات کا صحیح معنوں میں اتباع نہ کیا تو کتاب کا محض علم آدمی کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ صحیح معنوں میں اس کا اتباع نہ کریں، جب تک کہ انسان نفسانی خواہشات کی پیروی سے مکمل طور پر اجتناب نہ کریں. یقیناً ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض اور مقاصد کے لیے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور غلط افکار اور نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کا اطلاق تو اللہ کے سوا ہر معبود پر ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا استعمال ساحروں اور کاہنوں کے لیے ہوتا ہے. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو انسان میں سرکشی پیدا کر دے. جبت اور طاغوت کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. عبداللہ ابن عباس، سعید بن جبیر اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جبت حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے. طاغوت سے مراد شیطان ہے. مالک بن انس سے مروی ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے. اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اکرمہ فرماتے ہیں کہ جبت اور طاغوت دو بت تھے، مشرک ان کی پوجا کرتے تھے. اور شان نزول سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد یہود کے دو سردار حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو لے کر کے مشرکین مکہ کے پاس آئے اور مسلمانوں کے خلاف آپس میں معاہدہ کرنا چاہا، جس پر اہل مکہ نے کہا کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو. اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، جبت اور طاغوت کے سامنے. چنانچہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کے نسبت سیدھے راستے پر ہیں. یہود کو اسلام سے، مسلمانوں سے اس درجے عداوت ہے کہ مشرکین کو موحدین پر ترجیح دیتے ہیں. یہودیوں کے علماء اور رؤساء جو قبیلہ بنو نذیر میں سے ہیں،
مکہ مکرمہ پہنچے، قریش مکہ نے آپس میں کہا کہ یہ لوگ علماء یہود ہیں، پہلی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہیں، ان سے دریافت کرو کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے علماء یہود سے دریافت کیا۔ ان لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک ہیں اور دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، جواب میں کہہ دیا کہ تم لوگ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے انہی نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یقیناً یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ آپ کی آمد کے انتظار میں بھی تھے۔ تورات میں نبی آخر الزمان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو علامات بیان ہوئی ہیں، اس اعتبار سے وہ آپ کو پہچان بھی گئے تھے۔ محض کفر اور عناد میں آ کر کے انہوں نے آپ کی نبوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جسے اللہ لعنت کریں تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ دنیا اور آخرت میں جب ایسے لوگوں کو سزا ملے گی تو کوئی مددگار اور بچانے والا نہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی عہد شکنی کی بنا پر جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ حالانکہ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم اور تم مدینہ میں ایک امت کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، سب مل کر کے مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، بیرونی دشمنوں سے مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پس پردہ مشرکوں سے تعلق قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف معاہدے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد آپ نے ان سے قتال کیا اور جزیرۃ العرب سے انہیں نکال پھینکا۔ آج کے لیے یہی دو آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔